میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کی بات کرتے ہوئے اب ہم کچھ خاص سوالوں اور ان کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن کو سب سے پہلے انسانوں میں کس نے پڑھا؟ تو وہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اسے پڑھ کر لوگوں تک پہنچایا، اور سب سے پہلے قرآن پر ایمان لانے والی شخصیت تھی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ وہیں قرآن کو لکھنے والے پہلے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے، اور قرآن کو کتاب کی شکل میں سب سے پہلے جمع کروایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ اس کے بعد اسے پوری امت میں آدھیکارک طور پر پھیلانے کا کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ انہوں نے اس کی کئی نقلیں لکھوا کر الگ الگ علاقوں میں بھیجیں تاکہ کوئی فرق یا بدلاؤ نہ رہ جائے۔ قرآن کے اور بھی نام ہیں، جیسے اسے الفرقان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حق اور باطل کے بیچ فرق کرنے والا ہے۔ اسے ذکر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی یاد اور نصیحت ہے۔ اسے نور کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کو روشن کر دیتا ہے، اور اسے الکتاب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں پوری انسانیت کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اب ایک بڑا سوال، قرآن کس کے لیے اتارا گیا ہے؟ تو جواب ہے پوری انسانیت کے لیے، ہر دور، ہر قوم، ہر انسان کے لیے۔ قرآن کی تلاوت کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کے لیے 10 نیکی لکھی جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے کے انگنت فائدے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، غم دور ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے اور زندگی میں برکت آتی ہے۔ اور جو لوگ قرآن کو یاد کر لیتے ہیں انہیں حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ حافظ کا مقام قیامت کے دن بہت اونچا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کو جنت میں اس کے پڑھنے کے مطابق اونچائیاں ملیں گی۔ اب بات کرتے ہیں قرآن میں کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے؟ تو جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور قرآن میں سب سے پہلے جن کا نام آیا ہے وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ آخری نام جو قرآن میں آیا ہے وہ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سب سے کم بار جن کا نام آیا ہے وہ ہیں حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام۔ قرآن کی کچھ سورہیں بھی خاص مقام رکھتی ہیں، جیسے سورہ یاسین کو دل کی سورہ کہا گیا ہے، سورہ فاتحہ کو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں کہا جاتا ہے، سورہ بقرہ میں آیت الکرسی موجود ہے جو پوری قرآن کی سب سے افضل آیت ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت اتنی ہے کہ اسے پڑھنے سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے اور شیطان پاس نہیں آتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری سورہ الاخلاص تھی، اور سورہ توبہ کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سورہ ملک پڑھنے سے موت کے عذاب میں آسانی ہوتی ہے اور قبر کے عذاب سے بچاؤ ملتا ہے۔ سورہ شفا یعنی سورہ الاسراء کی آیتوں کو بیماریوں کے علاج کے لیے پڑھا جاتا ہے، لیکن دھیان رہے قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے وضو کے ساتھ صاف جگہ پر بیٹھ کر صحیح تجوید اور احترام کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کو بنا وضو کے چھونا جائز نہیں۔ تلاوت کرتے وقت ادب یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل میں خوف اور محبت دونوں موجود ہوں۔ اصل مقصد صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ سیکھ لے، اور جب تک نہ سیکھ پائے تلاوت سننا، تفسیر پڑھنا اور دوسروں سے سیکھنا جاری رکھے۔ قرآن کی تفسیر ضروری ہے تاکہ انسان صرف لفظ نہ پڑھے بلکہ اس کے معنی اور ہدایت کو سمجھ بھی سکے۔ اور ہاں، قرآن ہر دور کے لیے ہدایت ہے۔ یہ صرف 1400 سال پہلے کی کتاب نہیں بلکہ آج اور کل کے لیے بھی وہی رہنما ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اس لیے نہ تو اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بدلاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں فرق کیا گیا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور عمل کا نام ہے، اور قرآن سیدھے اللہ کا کلام ہے۔ آخر میں قرآن کا پیغام آج کی دنیا کے لیے کیا ہے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، قرآن ہمیں یہی کہتا ہے، انصاف کرو، سچ بولو، ایک دوسرے کا حق نہ مارو، گناہوں سے بچو، نماز قائم کرو، اللہ سے محبت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ یہی اصل کامیابی ہے۔